ایک تو دیکھیں بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی یعنی تصوف کی لائن پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی منزل تک پہنچا لیکن پھر وہ بھٹک گیا، تو کیا دوبارہ اس منزل کی طرف آ سکتا ہے کہ نہیں، اور کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ منازل کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دین کی طرف، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن جب تک کوئی پیر کامل نہ ہو یا کوئی ایسی کتاب، جیسے میں نے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ قرب الہی میری کتاب ہے وہ آپ لیں، تصوف کے موضوع پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے۔ آپ پہلے یہ کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے گا، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ سب سے زیادہ جامع چیز کس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں وہ ہماری کتاب سے افضل ہیں اور وہ بزرگ ہم سے افضل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کتابیں لکھیں۔ اب اس وقت جو تصوف کس انداز سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آپ ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ پچھلی کتابوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ موجودہ دور کے تقاضے آپ کو چلنے نہیں دے سکتے ہیں اور آپ بالکل رک جائیں گے۔ تو اب اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ مطلب جیسے کسی نے عبادات شروع کی اور اچھے خواب نظر آنے لگے، وہ سمجھتا ہے یہ منزل مل گئی مجھے، ایک منزل تو حاصل ہوئی، اس سے منزل کا کیا تعلق ہے؟ اس میں تو شیطانی مداخلت بہت زبردست قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بجائے آپ ہماری کتاب لے لیں اور اسٹیپ وائز اس میں 13 کمال ہیں، پہلے کمال کو اختیار کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس میں رکاوٹوں کے بیان بھی ہیں، ان کو عبور کرنا، پھر آپ ایک خاص فنا فی المرشد کی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ آپ منزل کہہ سکتے ہیں، وہ بھی جب آپ سب پہ عمل کریں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ میں 2 اور حصے اس کے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، فنا فی رسول کا اور فنا فی اللہ کا۔ اگر یہ ہو جائیں تو پھر یہ کمپلیٹ تعلیمی نصاب ہو سکتا ہے، روحانی تعلیمی نصاب۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے چونکہ ایک مبہم سی بات کہی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی نعمت حاصل ہو گئی تھی، اسے منزل ایک تو نہ کہیں، مثلا پہلے کوئی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، آسان ہو گئیں، ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنے لگا، اب وہ چیزیں اچانک ختم ہو گئیں، بے نمازی پن بھی آ گیا، برے دوستوں کی صحبت، تو اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ ہمت کر کے اس طرف آئیں، ایک اچھی کتابیں پڑھیں، ایک اچھا ماحول اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اچھی چیزوں پر استقامت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم فضائل، اعمال، عبادات ان کی طرف آتے ہیں اور منہیات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گناہ اور کون سی چیزیں ہماری استقامت کو تباہ کرنے والی ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور دوبارہ جو سالک ہوتا ہے، جو راہ سلوک طے کرنے والا ہوتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ 2 کام کریں، اچھی کتاب اور اچھی صحبت۔ آپ ہمارے بیان سن لیں، اور میری یوٹیوب پر ARY کے اندر ہی میں نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، یہ یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کا ایپیسوڈ 1 سے آپ اسٹارٹ کریں۔ اس میں جہاں کہیں آیات میں کوئی اخلاقی چیز ہے، کوئی روحانی تربیت کے بارے میں کلام کرنا ہے، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو سنیں، ہماری کتاب پڑھیں، اور اس کے علاوہ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔